درے پنجتن کے غلاموں اور وہ عاشقوں کے جنہوں نے اپنے قلب کی زمیں پر حب اہل بیت کے بیج کو بویا ہے اور شب و روز اسی خوشبو سے اپنے قلب و جاں کو معطر کیے ہوئے ہو، ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی بھی امام کی ولادت ہو یا شہادت ہو، جہاں ان کے فضائل اور مصائب ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہاں ان کی کوئی چھوٹی سی صفت کو لے لیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ 25 رجب المرجب جہاں جانگداز شہادت واقع ہوئی میرے مولا کی، جہاں مومنین غم و غصے میں ہیں، جہاں مومنین فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، جہاں مومنین عزاداری برپا کیے ہوئے ہیں، مجالس کا انعقاد کیے ہوئے ہیں، وہاں ضروری ہے کہ ہم امام کی سیرت کو بھی دیکھیں۔ اس امام کا ایک لقب کاظم ہے، موسیٰ کاظم۔ یہ کاظم ایک ایسا لقب ہے کہ اگر اس کو ہم اپنی زندگی پہ ڈال لیں اور اس پہ عمل کریں، ہم بھی کاظم بن جائیں، تو پھر یقیناً ہم بھی امام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ان درجات تک اور مراحل تک پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں امام تھے۔ عزیزان گرامی قدر، قرآن میں آیت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جو لوگ اچھے اور برے حالات میں راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور پھر کیا کرتے ہیں، اپنے غصے کو پی لیتے ہیں، اپنے غصے پہ ضبط کرتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر واللہ یحب المحسنین، تو اللہ ایسے احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ لقب میرے مولا کا لقب ہے کاظم۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں مولا کو وہ بڑے اسباب ہیں کہ جس میں بتایا گیا کہ مولا کو یہ لقب کیوں ملا، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں اس لقب کو سامنے رکھ کے اپنے وجود میں طاری کرنا ہے کہ ہم بھی کاظم بنیں، ہم بھی غصے کو پی جانے والے بنیں۔ ہمارے سامنے اگر کوئی دوست ایسا کام کرتا ہے جو ہمارے نفس کو، ہماری ذات کو پسند نہیں ہے، اولاد، اسٹوڈنٹس، دوست، احباب یا معاشرے میں ہمارا پالا پڑتا ہے ہر فرد کے ساتھ، اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جو ہمیں پسند نہیں ہے تو غصے پہ قابو کرو اور فوراً ذہن میں یہ آئے کہ ہم بھی کاظم آل محمد کو ماننے والے ہیں، ہم بھی کاظم بنیں گے تاکہ ہم بھی حقیقی شیعہ بن سکیں۔